الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ قرآن کریم کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی پہلی آیت، اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا یقینی طور پر باعث خیر بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے، باعث اجر بھی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، اپنی سواری پر بیٹھنے سے پہلے، اور طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس، اپنے بیگ کو کھولنے سے پہلے، کتاب نکالنے سے پہلے، سبق پڑھنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، یقیناً اس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ ایک عظیم آیت ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ میں یہ ایک معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ایسے ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لفظ آئے ہیں اور جو لفظ مکرر ہیں، اس میں مکرر ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں، مثال کے طور پہ الف اس میں دہرایا گیا ہے، ہا اس میں دہرایا گیا ہے، اگر ان اس میں مکرر کو آپ ہٹا دیں اس میں سے تو 10 حروف بچتے ہیں۔ کتنے حروف بچتے ہیں؟ 10 حروف بچتے ہیں، اور ان 10 حروف میں ہی اتنی تاثیر اور ایسا معجزہ اللہ نے رکھا ہے کہ یہ 10 حروف پورے قرآن کی ہر آیت میں آپ کو ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سے اگر آپ اس میں مکرر کو ہٹا دیں تو 10 حروف بچتے ہیں، اور وہ 10 حروف قرآن کریم کی، ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف لازمی آپ کو قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر ملے گا۔ یقینی طور پہ یہ ایک آیت ہی معجزہ ہے۔